ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ یاد رہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے اپنی امت سے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے 6 چیزیں گن کر رکھو۔ نمبر 1 میری وفات، نمبر 2 بیت المقدس کی فتح، نمبر 3 پھر طاعون کی وبا جو بکریوں کی گٹلیوں کی طرح تمہارے اندر شروع ہو جائے گی، نمبر 4 اس قدر مال کی کثرت ہو جائے گی کہ کسی آدمی کو 100 دینار دینے پر بھی وہ خوش نہیں ہوگا، نمبر 5 ایک ایسا فتنہ اٹھے گا کہ عرب کا کوئی گھر باقی نہیں رہے گا جس پہ فتنہ داخل نہ ہوا ہو، نمبر 6 تمہارے اور رومیوں کے درمیان ایک سلو ہوگی اور رومی عہد شکنی کریں گے اور وہ 80 جھنڈے لے کر تمہارے اوپر حملہ آور ہوں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 فوج ہوگی۔ یہ 6 نشانیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بیان کی۔ اس حدیث پاک میں جو دوسری نشانی بیان کی گئی یعنی بیت المقدس کی فتح، اس بارے میں آج کی ہماری ایپیسوڈ ہوگی۔ یہ تو آپ نے سنی لیا کہ حدیث پاک میں اسے قیامت کی نشانی کے طور پر فرمایا گیا ہے۔ اس بارے میں مزید بات کرنے سے پہلے آئیے پہلے ذرا بیت المقدس کے بارے میں کچھ سنتے ہیں کہ یہ کس جگہ کو کہا جاتا ہے اور اس کی تاریخ کیا ہے۔ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ یہ فلسطین کے شہر القدس میں واقع ہے۔ بعض نے اس شہر کو بھی بیت المقدس کہا ہے۔ بیت المقدس کی تاریخ دیکھیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ بیت المقدس یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں تینوں کے ادیان یعنی تینوں کے ریلیجن کے لیے مقدس مقام کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کو القدس کا نام کیوں دیا گیا؟ اس کے بارے میں حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ چونکہ اس زمین میں حضرات انبیاء کے مزارات بہت ہیں اس لیے اسے قدس کہا جاتا ہے۔ زمین کا یہ ٹکڑا انبیاء اور صلحاء یعنی نیک لوگوں کا مرکز رہا ہے۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا مزار مبارک اور عالم اسلام کی مشہور و معروف مسجد اقصی بھی اسی شہر میں واقع ہے۔ رہی یہ بات کہ اس کا سنگ بنیاد کب رکھا گیا تو اس بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ کعبہ معظمہ کی بنیاد ڈالنے کے 40 سال بعد سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام یا ان کی اولاد میں سے کسی نے اس کی بنیاد ڈالی۔ پھر اس کی تعمیر حضرت سیدنا سام بن نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کی۔ پھر ایک عرصے کے بعد حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت المقدس کی بنیاد اسی مقام پر رکھی جہاں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا خیمہ نصب کیا گیا تھا۔ اس عمارت کے پورا ہونے سے قبل حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا سے وفات کا وقت قریب آ گیا تو اب آپ نے اپنے بیٹے حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کو مکمل کرنے کی وصیت فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کمال کا انتظام کیا۔ آپ نے انسانوں سے نہیں بلکہ جنوں کی ایک جماعت سے اس کام کو کروانا شروع کیا۔ 1 سال کا کام باقی تھا۔ اب ذرا غور کیجئے کہ جنات تعمیر کر رہے تھے مگر آپ کے انتقال کا وقت قریب آ گیا۔ آپ نے غسل فرمایا، نئے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی اور اس طرح تشریف لائے کہ عصا پر یعنی اپنے جو لاٹھی تھی اس پر ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے۔ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کا کام ہی روح قبض کرنا ہے انہوں نے آپ کی روح اسی حالت میں اسی عالم میں قبض کر لی۔ اب اسی طرح آپ عصا پر ٹیک لگائے کھڑے رہے۔ جی ہاں، دنیا سے آپ جا چکے تھے، وصال فرما چکے تھے مگر آپ کا جو مبارک جسم ہے وہ عصا پر ٹیک لگائے کھڑا رہا۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معجزہ بھی ہے۔ یہاں میں ایک اور دلچسپ بات آپ کو بتاتا چلوں کہ جب حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام حیات تھے تو جنات کو رات کی رخصت بھی مل جاتی تھی، وہ دن میں کام کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام بھی آرام کرنے چلے جاتے تھے مگر آپ چونکہ اب کھڑے ہی تھے تو اب جنات کو دن رات راؤنڈ کلاک کام کرنا پڑ گیا۔ ہر وقت وہ آپ کھڑے رہے تو آپ کو اجازت مانگتے تھے لیکن کسی میں ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اجازت مانگنے آپ سے مانگے تو آپ سے اجازت بھی نہیں مانگ سکتے تھے۔ تو جنہوں نے 4 سال تک یک لخت، جی ہاں آل دا وے، دن رات برابر کام کیا۔ اچھا، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ عصا پر کھڑے ہیں، نہ جسم میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، یہ بھی اللہ کے نبی کی شان دیکھیں۔ اس کی تعمیر کی تکمیل چونکہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے زیر نگرانی ہونی تھی اس لیے اس عمارت کو ہیکل سلیمانی بھی کہا جاتا ہے۔ بیت المقدس کی روشنی کا انتظام بھی نرالے انداز میں ہی کیا گیا تھا۔ وہ اس طرح کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت القدس کی مسجد کو سنگ مرمر سے اور ہیروں، موتیوں اور یاقوت سے بنوایا اور بیت المقدس کے گنبد کے سرے پر کبریت احمر، یہ سرخ گندک جی تھی، اس کا اہتمام کیا۔ اس کی روشنی کئی میلوں تک پہنچتی تھی۔ اللہ اکبر۔ اچھا ناظرین، جیسے اس کی تعمیر کا وقت پورا ہونے لگا
تو اللہ کی شان دیکھیں کہ آپ کے اس عصا کو، اس لکڑی کو دیمک نے کھایا اور آپ کا جسم زمین پر تشریف لایا. پھر لوگوں کو بھی پتہ چلا اور جنات کو بھی پتہ چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام دنیا سے جا چکے ہیں.